میں اپنے جلسے کے ذمہ دار حضرات سے اجازت کے ساتھ اپنی کارروائی کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جناب حاجی لقمان صاحب، جناب عبدالخالق صاحب، جناب نعیم بھائی صاحب اور جناب ممتاز صاحب، جناب عبدالواحد صاحب، جناب شرافت صاحب اور جملہ اراکین جلسہ کمیٹی غنی پور کی اجازت کے ساتھ میں اپنے جلسے کی کارروائی کو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ کل امر زبال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع۔ جو کوئی مجلس اور جو کوئی محفل اللہ کے نام سے شروع نہ کی جائے وہ ناقص، ادھوری اور دم بریدہ رہ جاتی ہے۔ تو اسی لیے ہم سب سے پہلے اپنی زبان کو پروردگار کی تعریف میں رطب اللسان کریں، جس کے لیے میرا یہ انداز رہا ہے۔ میں اکثر مقامات پر اپنی بات شروع کرنے سے پہلے خدا کی تعریف میں اپنی زبان کو رطب اللسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تیرے پاک نام سے اے خدا، تیرے پاک نام سے اے خدا، میرا تن فدا میرا من فدا۔ تیرے پاک نام سے اے خدا، میرا تن فدا میرا من فدا۔ میری روح میری جاں فدا، میرا باپ میری ماں فدا۔ تیری بندگی میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ تیرے در پہ لاکھوں اغنیاء، تیرے در پہ لاکھوں بادشاہ، تیرے در پہ لاکھوں اغنیاء، تیرے در پہ لاکھوں بادشاہ۔ وہ گڑ گڑاتے رہے صدا، پھر بھی تیرا بھید نہ کھل سکا۔ تو ہی جانتا ہے کیا ہے تو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ میری آن تو، میری شان تو، میری آن تو، میری شان تو، ایمان تو، میرا اعلیٰ وہم و گمان تو۔ میری آن تو، میری شان تو، ایمان تو، میرا اعلیٰ وہم و گمان تو۔ میری آن تو، میری شان تو، میرے ایمان تو، میرا اعلیٰ وہم و گمان تو۔ کبھی رحمتوں کی فضا میں تو، کبھی اسخیاء کی سخا میں تو، کبھی اغنیاء کی غنا میں تو، کبھی با حیا کے حیا میں تو، کبھی با وفا کے وفا میں تو، شہداء کے رنگ حنا میں تو۔ مولا تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو علیم ہے، تو حلیم ہے، تو حنان ہے، تو منان ہے۔ تیری سب سے اونچی شان ہے۔ کل من علیہا فان ہے، کل من علیہا فان ہے۔ وَيَبْقَى 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 رب الرحمن ہے۔ رہ جائے گا ایک تو ہی تو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ مولا میرا اس طرح سے حساب ہو، مولا میرا اس طرح سے حساب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو۔ مولا میرا اس طرح سے حساب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، میرے سیدھے ہاتھ کتاب ہو۔ نہ حساب ہو نہ عذاب ہو، نہ حساب ہو نہ عذاب ہو، رہے روبرو آقا خوب رو، رہے روبرو آقا خوب رو۔ اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے تو، مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے تو، میری توحید پرستی کی حقیقت ہے تو، میرا خالق میرا مالک میرا معبود ہے تو۔ میں اوروں کو مشکل میں پکاروں کیوں کر، میں اوروں کو مشکل میں پکاروں کیوں کر، جب رگ جاں سے بھی زیادہ
نزدیک ودیت ہے تو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ مولا میں صغیر ہوں تو کبیر ہے مولا میں صغیر ہوں تو کبیر ہے میں غریب ہوں تو امیر ہے مولا میں صغیر ہوں تو کبیر ہے میں غریب ہوں تو امیر ہے میرا کوئی نہیں آسرا تو بچا آفات سے مجھ نور اللہ کی ہے یہ آرزو میرے تن کی ہے یہ جستجو جب بھی کروں میں گفتگو جب بھی کروں میں گفتگو کروں ابتدا تیری بات سے محترم حاضرین مکرم سامعین برادران صالحین صدر ذی وقار مخلص زمانہ کے واقف کار بھی ہیں تو باطنی صلاح کار بھی ہماری کتنا ہی دلکش اور پرتاثیر کیوں نہ ہو سب قرآن کریم کی فضیلت کے تابع اور ماتحت ہے یہ ممکن ہی نہیں کسی کا کلام قرآن کریم جیسا ہو جائے نہ فصاحت و بلاغت میں نہ عبارت کی سلاست اور ترکیب حسن میں نہ معنی کی وسعت و گہرائی اور بلندی میں اسی حقیقت کا اس طرح اظہار کیا گیا ہے اہل منطق سر بسجدہ رہ گئے اہل منطق سر بسجدہ رہ گئے پڑھ لیا جب فلسفہ قرآن کا دوستو کلام اللہ سارے کلاموں کا صدر ہے اور صدر کا مقام سب سے آگے ہوا کرتا ہے اس کی ہر سورہ ہر آیت اپنے اندر ایک خاصیت اور جاذبیت رکھتی ہے جس سے بھی آغاز جلسہ کیا جائے انشاءاللہ جلسہ کامیاب ہوگا اور جلسہ باقاعدہ اللہ کے قرآن کی تلاوت سے کامیابی کی ضمانت ملے گی آئیے اسی قرآن عظیم کی تلاوت مقدسہ سے ہم اپنے محفل کا آغاز فرمائیں جس کے لیے میں آواز دوں قاری خوش الحان جناب حضرت قاری ریحان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے محفل کا آغاز فرمائیں جن کے لیے میں ایک شعر کہنا مناسب سمجھتا ہوں پڑھے جاؤ قرآن پاک ایک مخصوص لہجے میں قاری صاحب ذرا ادھر بھی توجہ ہو پڑھے جاؤ قرآن پاک ایک مخصوص لہجے میں دل کی صفائی ہوتی جائے ہر ایک لمحے میں اور یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے آئیے مائک پر جناب حضرت قاری ریحان صاحب تلاوت مقدسہ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے آپ حضرات بغور سماعت فرمائیے حفاظ اکرام جو ہیں وہ اسٹیج پر آ جائیں اسٹیج ابھی خالی ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے پورے امت کو لے کر چلنے کا مزاج ہم اگر پیچھے بیٹھیں گے تو امت آگے نہیں بیٹھ سکتی امت ہمارے پیچھے ہمیشہ رہے گی ہم اگر یہاں بیٹھیں گے تو امت ہمارے سامنے ہوگی تو اس لیے اپنے عزت کا خیال کرتے ہوئے مؤدبانہ درخواست ہے جو عالم ہے حافظ ہیں اپنے عزت کو کرسی پر نہیں ڈالیں بلکہ اس کو اوپر آ جائیں ہماری جو ہے جگہ یہ ہے اور امت کی جگہ سامنے ہے ہم امت کے سامنے بیٹھیں گے جو حافظ ہیں عالم درخواست ہے وہ سامنے آ جائیں یہاں پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق الله العظيم.